اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے اس کرہ ارض کے اوپر جو بھی مخلوق اپنی پیدا کی ہے، جس میں سارے جاندار آتے ہیں، ہر جاندار کو خالق نے کچھ نہ کچھ عقل ضرور دی ہے، چاہے اس میں پرندے ہوں یا پھر کوئی جنگلوں میں رہنے والے جانور ہوں یا پھر انسان ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پرندہ ہے یا جانور ہے یا کوئی درندہ ہے یا پھر کوئی ایسا اشرات ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ اپنی مطلب کہ صلاحیت کے مطابق اس کو اپنی سوچ یا عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو پرندوں کو اگر سردی لگتی ہے تو وہ کیسا مطلب کہ گھر بناتے ہیں اپنا، یا پھر ایسے اشرات یا کیڑے مکوڑے ہیں کہ تو وہ پھر یہ ہے کہ اپنی بھوک کے لیے کہاں سے دانہ اٹھاتے، لیکن کہ اتنی ان کے اندر یہ ہے نا، ان کی صلاحیت کے مطابق خالق نے ان کو سمجھ بوجھ ضرور دی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان جو ہے نا، اس انسان کو بھی خالق نے، جس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو بھی خالق نے بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور بہترین صلاحیتوں میں سب سے بہترین صلاحیت جو ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ ہر انسان جو بھی ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، میں ان اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چند لوگ ہوں گے جو اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اس قرآن پر، لیکن اکثریت ایسے انسان ہیں بالکل جن کو ہوش و حواس ہے، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور خالق نے ان کو یہ بہترین صلاحیت صرف اس لیے دی ہے، یہ جو عقل ہے، کہ وہ اس عقل کو استعمال کر سکے۔ اب دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے پاس عقل ہے لیکن وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکے، وہ بھی اسی طرح زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں جس طرح مطلب کہ اب نارمل لوگ ہیں۔ کیونکہ اصل میں عقل کا استعمال نہ کرنا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ خالق نے اگر صلاحیتیں دی ہیں تو اس انسان کے اندر یہ احساس بھی رکھا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ خالق نے ہر انسان کو تقریباً آپ سمجھے کہ الہام ہے، انسان کے اندر یہ علم موجود ہے کہ اگر مطلب میں نے کھانا کھانا ہے تو اپنے دانتوں کو استعمال کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ خالق نے اعلان کیا ہے انسان کو، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، اور اسی طرح ہے کہ عقل کا استعمال انسان کو پتہ ہے کہ میں اس عقل کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، خالق نے یہ انسان کو اعلان بھی کیا ہے کہ آپ اپنی عقل کو بہتر سے بہترین استعمال کریں گے تو آپ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکیں گے۔ بہت سی ایسی قومیں ہیں جو مطلب کہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ اپنی عقل کو بڑی بہترین انداز میں استعمال کرتی ہیں، اصل میں وہ تعلیم یافتہ ضرور ہے، لیکن اس عقل کا استعمال کرنے کا تعلق انسان کا تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ہے۔ ان قوموں نے اپنے لوگوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ مطلب کہ اپنی اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ ہر علم، کوئی بھی علم ہے، وہ آگاہی ضرور دیتا ہے آپ کو اپنی اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ عقل استعمال ہوئی ہے تو سائنس کا وجود موجود ہے اس دنیا میں، مطلب کہ ظہور پذیر ہوا ہے، سائنس نے جنم لیا ہے، تو کیونکہ عقل استعمال ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا مارد وجود میں آتی ہیں۔ یہ جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں یہ مارد وجود میں یہ تخلیق ہوئی ہیں، یہ عقل کا ہی سارا دار و مدار ہے، کیونکہ انسان نے عقل کو استعمال کیا ہے اور بہترین انداز میں استعمال کیا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ایسے سائنسدان گزر گئے ہیں اور موجود بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کہ ایسے تخلیق سے انسان کی روزمرہ زندگی کے لیے چیزوں کو بھی دریافت کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اور یہ ہے کہ انسان ابھی اور کر رہے ہیں۔ اس کا سارا انحصار اس کی ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے اپنی عقل کو، سوچ کو بہترین انداز میں استعمال کیا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ آپ اپنی سوچ کو یا اپنی سوچ عقل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور علم کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ، اور علم یہ ہے کہ انسان کو آگاہی بھی دیتا ہے کہ اور اس کو آمادہ کرتا ہے کہ اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو بہترین طریقے سے استعمال کرو، کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی، اپنی اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی اگر زندگی میں جو انسان بہترین گزارنا چاہتا ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کی عقل بہترین طریقے سے عمل ہوتا ہے انسان کی عقل کا، تو انسان جو ہے نا
بہترین عمل کرتا ہے، مثبت پہلو کی طرف جاتا ہے. کیونکہ علم کا اصل انحصار اس پر ہے کہ آپ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو بھی مثبت علم ہے نا وہ انسان کو آگاہی ضرور دیتا ہے اس کو اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے، کہ آپ نے اپنی عقل کو، اس سوچ کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہ تو بے شک انسان بھول بھی جاتا ہے. انسان ہم تو اکثر ایسے لوگ ہیں جو، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی سوچ کو منفی کر لیتے ہیں، کیونکہ منفی سوچ انسان کا بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے مثبت طریقے سے بھی استعمال کرنا ہے. مثبت طریقے سے استعمال ہوگی تو انسان کی زندگی بہترین ہوگی اور انسان کا عمل بہترین ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان کا عمل بہترین ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بہترین ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بڑی بہترین کتاب ہے، قرآن ہے. حالانکہ اللہ پاک نے انسان کو بہت زیادہ صلاحیت سے نوازا ہے. انسان آپ دیکھ لیں گے، دیکھتا ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں اور اس کے پاس یہ ہاتھ ہیں اور اس کے پاس اس کا کان ہے اس کے، اور اس کے پاس انسان کے پاس پاؤں ہے جس سے وہ چلتا ہے. یہ خالق کی صلاحیتیں ہیں نا، جو انسان مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان خود چلا جاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے قرآن کے اندر 49 دفعہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور بہترین طریقے سے استعمال کرو. کبھی بھی خالق نے کسی اور صلاحیت کے متعلق یہ الفاظ بیان نہیں کیے قرآن میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر یہ بڑا اللہ کا احسان ہے. یعنی کہ کچھ اور صلاحیتیں انسان کے پاس اگر ہے، ان کے متعلق اللہ پاک نے کبھی بھی نہیں کہا قرآن کا کہ آپ ان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، یعنی کہ بار بار نہیں کہا. لیکن ایک عقل کے متعلق اللہ پاک نے 49 دفعہ 49 دفعہ اللہ پاک نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ اپنی صلاحیت کو، اپنی اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرو. اسی وجہ سے کہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہترین کر لو گے. اگر آپ کی زندگی بہترین ہوتی ہے، آپ کی معاشرے کی زندگی بہترین ہوتی ہے. کیونکہ عقل استعمال ہوتی ہے تو انسان، آپ کو پتہ ہے، تخلیق کار بنتا ہے، چیزیں تخلیق ہوتی ہیں. کیونکہ قرآن اسی حوالے سے بات کر رہا ہے کہ اپنی عقل کو بہترین طریقے سے استعمال کرو. کسی اور صلاحیت کے متعلق خالق نے کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ خالق نے یہ صلاحیت قرآن اسے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنی صلاحیت کو بہترین استعمال کرے گا تو اپنی زندگی بہتر کر لے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، انسان بھولنے والا ہے اور خالق جو ہے اس کو بار بار یاد کرا رہا ہے. ہمارا رب ہمیں بار بار یاد کرا رہا ہے کہ اپنی اس عقل کو، اپنی سوچ کو استعمال کرو، بہترین استعمال کرو. بہترین استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو استعمال بھی نہیں کرتے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے کہ اس خالق نے اس کو خالق نے عقل دی ہے، انسان کے اندر موجود ہے، اور انسان نے اس کو کسی عام کام کے لیے بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. کیونکہ وہ تو اور لوگ ہیں جو اس کو اپنی تخلیق کے لیے استعمال کرتے ہیں. جن لوگوں نے چیزوں کو تخلیق کیا وہ تو بڑے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمارے فرض کریں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں یا ہمارے گلی محلے میں ایسے کوئی کام ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر بھی ہم اپنی عقل کو، سوچ کو استعمال نہیں کرتے کہ ہم اس کو، اپنے کام جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے رب کے کہنے کے باوجود جو ہے نا، ہم اپنی اس عقل کو بہترین طریقے سے استعمال نہیں کرتے. کیونکہ اگر یہ بہترین طریقے سے استعمال ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بہترین ہوتی ہے. اور ہم جو ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہترین کرنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ اگر زندگی بہترین ہوتی ہے تو انسان کا معاشرہ بہترین ہوتا ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ پوری کتاب ہے، قرآن ہے، یہ علم ہمیں آگاہی دے رہا ہے. کیونکہ بہترین علم وہی ہوتا ہے جو انسان کی عقل کو بیدار کرتا ہے. اور یہ قرآن ہماری عقل کو بیدار کرنا چاہتا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی عقل کو بیدار کرو، اپنی عقل کو مثبت پہلو کی طرف لے کے جاؤ، اپنی عقل کو استعمال کرو. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ قرآن کا یہ پیغام ہم پڑھنے کے باوجود، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کے اندر یہ پیغام ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کہ ہمیں قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تم سوچو، سوچ بچار کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو اور بہترین طریقے سے استعمال کرو. لیکن یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. اسی وجہ سے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسری قوم ہے انہوں نے اگر علم کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے اپنی عقل کو، سوچ کو استعمال کیا، لیکن ان کی تربیت کا بھی بڑا سہارا ہے.
اب قرآن ہماری تربیت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. اگر عقل کو استعمال کرو گے، آپ کے بہت سے ایسے مطلب کہ منفی پہلو ہیں، آپ کی خامیاں ہیں، وہ انسان کی دور ہو جاتی ہیں. انسان مثبت سوچنے لگ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس میں تو پتہ اس سے بڑی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے جو خالق نے اسی مخلوق انسان کے لیے یہ جو عقل دی ہے نا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایک انعام ہے ہمارے اوپر. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ انعام دینے کے بعد اللہ پاک نے یہ صلاحیت دینے کے باوجود انسان کو مخاطب ہو کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال کرو، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے یہ بہترین ہے، کیونکہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو اپنی زندگی بہترین گزار سکو گے. یہی تو علم ہے. یہ قرآن جو ہے نا، یہ بہت ایک بہترین علم ہے جو ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری عقل کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہاری عقل جاگی تو تم زندگی بہتر کر لو گے، خود کو بہتر کر لو گے، اپنی نسلوں کو سنوار لو گے. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب کہ نہ خود اس پہ سوچو بچار کرتے ہیں اور نہ اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم یہ کہ اس قرآن کا بہترین طریقے سے مطالعہ کر لو، اس کو سمجھ لو. وہ اس میں تو کہتا ہوں کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے یہ قرآن پورا. لیکن یہ ہے کہ میں نے صرف یہ ابھی میرا موضوع صرف ایک ہی تھا، اور اس ایک موضوع کے اوپر میں نے وہ تھوڑا دیکھا قرآن کے اوپر 49 دفعہ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ 49 دفعہ کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور بہترین طریقے سے استعمال کرو. کیونکہ جب عقل استعمال ہوتی ہے تو انسان جو ہے نا وسیع پیمانے پر سوچتا ہے. وسیع پیمانے پر جب انسان سوچتا ہے تو وسیع پیمانے پر انسان جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے وسیع پیمانے پر تو انسان جو ہے نا بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے دوسری قوموں کو بھی عقل نہیں دی، ہر قوم کو عقل دی اللہ پاک، ہر انسان کو عقل دی ہے، لیکن انہوں نے تعلیم کے ساتھ انہوں نے تربیت کی ہے اور تربیت کا سہارا لے کر انہوں نے اپنی عقل کو بہترین استعمال کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں کہنے والا کوئی نہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے. ہمارے رب نے خود ہمیں کہا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو. ہمارا خالق ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو. کیونکہ عقل کی استعمال جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ عقل کا استعمال کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، ہر پہلو میں اپنی عقل کو استعمال کرو. جہاں جہاں آپ اپنی عقل استعمال کرو گے آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کے کام بہتر ہو جائیں گے، آپ کے اعمال بہتر ہو جائیں گے. تو اگر انسان نے اپنے اعمال بہتر کرنے، اپنی زندگی بہتر کرنی ہے تو اس کو اپنی عقل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اپنی عقل کو استعمال ایسے کر کے بہترین طریقے سے استعمال ہوتی ہے. جب انسان سوچتا ہے تو بہترین سوچے گا، تو بہترین سوچے گا تو بہترین عمل ہوگا. کیونکہ خالق کائنات اس قرآن کے اندر مخاطب ہو کر قرآن کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرو اگر آپ نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر کہ ہماری کتاب ہے قرآن ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سمجھیں. جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں جو ہے نا اس قرآن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی بتائی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.